آج ہم نے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 270 اور 271 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا بیان، اس کی فضیلت، فضائل، اہمیت اور اسی طرح سے جو چیزیں اس بہت بڑے عمل کی خرابی کا باعث بنتی ہیں، ان کے بیان کے بعد اللہ رب العالمین نے ترغیباً چند باتیں ہمیں مزید سمجھائی ہیں تاکہ ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں اجر کا، ثواب کا، خوشنودی کا باعث بن سکے۔ جس طرح سے انفاق فی سبیل اللہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ریاکاری، دکھلاوا، احسان جتلانا، تکلیف دینا، ایذا پہنچانا، یہ آفات ہیں، مصیبتیں ہیں اور عمل کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ایسے ہی محترم بھائیوں فقراء، مساکین، غرباء، ان تک پوشیدہ عمل کے ساتھ چھپا کر جس قدر مخفی رکھ کے یہ صدقہ کیا جائے گا، خرچ کیا جائے گا، اسی قدر زیادہ اس عمل کا اجر، ثواب، خوشنودی اللہ کی حاصل ہوگی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اسی سے متعلق ہے، ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَمَا أَنفَقْتُمْ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو، من نفقتن، کوئی بھی خرچ کرنا، او نذرتم، یا پھر کوئی نظر مانو، من نذرن، کوئی نظر ماننا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یعلمہ، اس کو خوب جانتا ہے۔ تم خرچ کر رہے ہو، نیت میں کیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کتنا خرچ کر رہے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، نظر تم نے جو مانی ہے اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی بھی مددگار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ یعنی خرچ کرنے میں اگر ریاکاری، دکھاوا یا پھر جو ہے کسی کو تکلیف پہنچانا، احسان جتلانا مقصود ہے تو ایسا کرنا ظلم ہے۔ اور اسی طرح سے نظر ماننے میں نظر غیر اللہ کی ہوگی تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات، ان اگر تبدو، تم ظاہر کر کے، بدا یبدو یعنی ظاہر کرنا، جو ہے کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا، ان اگر تبدوا الصدقات، تم ظاہر کر کے صدقے دو، فنعما ہی، تو یہ بھی تمہارے حق میں بہت اچھا ہے۔ وَإِن، اور اگر تخفوها، تم چھپاتے ہو اس کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور پہنچا دیتے ہو، دے دیتے ہو اس کو فقیروں یعنی محتاجوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس یہ بھی تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ یعنی اگر تم ظاہر کر کے دو اور ظاہر کرنے میں زیادہ مصلحت ہو، دوسروں کو ترغیب دینا مقصود ہو تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اور اگر تم محتاجوں کو بغیر کسی کے دکھائے اور بغیر کسی کو بتائے بالکل چھپا کر مساکین تک وہ چیز پہنچا دیتے ہو تو یہ بھی تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس عمل کا بدلہ اور اس عمل کا جو صلہ ہے وہ اس انداز میں اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ وَيُكَفِّرُ، اور دور کر دے گا، مٹا دے گا، عَنْكُم، تم سے، مِن سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو، تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ تم سے
دور کر دے گا، مٹا دے گا۔ واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، خبیر، اس سے پوری طرح باخبر ہے، اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، وما انفقتم من نفقۃ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو، خرچ کرنا، او نذرتم من نذر، یا کوئی نظر مانو، نظر ماننا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یعلمہ، اس کو خوب جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ یعنی ظالم کون ہے؟ جنہوں نے نظر ماننے میں غیر اللہ کی نظر مانی، غیر اللہ کو راضی کرنا مقصود تھا، یا پھر اسی طرح سے خرچ کرنے میں دکھلاوا، ریاکاری سے کام لے رہے تھے، احسان جتا رہے تھے۔ فرمایا ایسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو تو یہ اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کر، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بھی تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، خیر، یہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا تمہارے اس عمل کی وجہ سے، خرچ کرنے کی وجہ سے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تو جو تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا ایک نیا انداز متعارف کروایا گیا ہے، اور وہ نیا انداز کیا ہے کہ اس بات کے اوپر ہم بندے کی ہمیشہ توجہ ہونی چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، صرف دیکھ ہی نہیں رہا بلکہ وہ نیتوں سے بھی واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ یہ عمل کیسے کر رہا ہے، وہ ہمارے صدقات سے، ہماری نظر و نیاز سے بخوبی آگاہ ہے، بخوبی آگاہ ہے۔ اور اس سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس کی رضا کے حصول کے لیے اور اس کے وعدوں پر امید، یعنی وعدوں کی امید پر عمل کرنے والوں کو وہ پوری پوری جزا عطا فرمائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے کوئی ذرہ برابر نیک عمل کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کے سامنے وہ اس کو دکھا دے گا، اور جو اس کی اطاعت کے مطابق عمل نہ کرے بلکہ اس کے حکم کی مخالفت کرے تو اس کی خبر کی تکذیب کرے، یعنی اللہ رب العالمین نے جس انداز میں بات کی ہے وہ اپنے عمل سے اس کو جھٹلا دے اور اس کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرے، تو اس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرماتے ہوئے سرزنش کر دی ایسی زبردست کہ ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ ہمارے غالمین من انصار، تو بھائیو یہ مدد نہ دنیا میں پہنچے گی اور نہ ہی آخرت میں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو نہ دنیا میں کوئی بچا سکتا ہے اور آخرت کی سزا سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا۔ صدقے کو ظاہر اور پوشیدہ دینے کی فضیلت یہ بھی بالکل واضح ہو رہی ہے کہ ظاہری دینا ہے اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے، اور چھپا کر دینا ہے، پوشیدہ دینا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ محترم بھائیو، فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے دو تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے، اس کے لیے نعما، ٹھیک ہے، یہ جس طرح سے ہوتا ہے نعم البدل، یہ وہی ہے، جیسے کوئی چیز نقصان ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اچھی چیز تمہیں دے، نعم البدل دے، تو یہ اسی سے ہے نعما، یعنی اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ چیز اچھی ہے، لیکن بہتر کون سی چیز ہے؟ بہتر چیز ہے کہ چھپا کر دیا جائے، یہ اچھا ہے اور اس کے اندر بھی مصلحت ہو، دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا کہ اس کے ظاہری طور پر اس کام کو کرنے کا کیا اجر ہے، ظاہری طور پر اس کام کو کرنے کے اندر کیا مصلحت ہے، کیا فوائد ہے، اور ان میں سے ایک فائدہ یہی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب دی جائے، لوگوں کو ترغیب دی جائے، لوگوں کے اندر اٹریکشن پیدا کی جائے، تو یہ تو اچھا ہے محترم بھائیو، لیکن افضل پھر بھی وہی ہے، کون سا؟ چھپا کر دیا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
7 بندے کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوں گے، اور ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جس نے صدقہ کیا اس انداز سے کہ اس نے جو دائیں ہاتھ سے خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، یعنی اس قدر پوشیدہ اس نے اپنے اس عمل کو رکھا۔ تو بھائیو یہ عمل بہت زیادہ افضل ہے اور کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کا باعث بنے گا، اور اس کا اجر دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، گناہ مٹ جائیں۔ صدقہ محترم بھائیو یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو مٹاتا ہے۔ صدقہ تو کل قیامت کے دن بندہ اپنے صدقے کے سائے کے اندر ہوگا، تو جو کل قیامت کے دن سایہ چاہتا ہے اور زیادہ سایہ چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ کیا کرے؟ صدقہ خیرات سے کام لے۔ محترم بھائیو یہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کے گناہوں کا کفارہ دنیا کے اندر اور قیامت کے دن بلند درجات کا باعث بنے گا۔ اور آخر میں پھر اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے عمل کرنے والوں کو خبردار کر دیا کہ مت سمجھو کہ تمہارا کوئی عمل اس سے اوجھل ہوگا یا تمہارا کوئی عمل ضائع ہو جائے گا، نہیں، بلکہ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ لہٰذا اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کر کے، اپنے معاملات کو درست کر کے، لوگوں کی خیرخواہی پورے خلوص کے ساتھ کر کے اپنے عمل کو سے یہ ثابت کر دو کہ واقعی ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اور جب بندہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں واقعتاً اللہ کا بندہ ہوں، میرا ہر عمل صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کا قدردان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔